اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نام اس صورت میں ایک مقام پر آل عمران کا ذکر ہے۔ اس کو علامت کے طور پر اس کا نام قرار دے دیا گیا۔ زمانہ نزول اور اجزائے مضمون، اس میں 4 تقریریں شامل ہیں۔ پہلی تقریر آغاز سورت سے چوتھے رکوع کی ابتدائی 2 آیات تک ہے اور وہ غالباً جنگ بدر کے بعد قریبی زمانہ میں ہی نازل ہوئی۔ دوسری تقریر تیسری آیت، اللہ نے آدم اور نوح کو اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے کام کے لیے منتخب کیا تھا سے شروع ہوتی ہے اور چھٹے رکوع کے اختتام پر ختم ہوتی ہے۔ یہ 9 ہجری میں وفد نجران کی آمد کے موقع پر نازل ہوئی۔ تیسری تقریر 7ویں رکوع کے آغاز سے لے کر 12ویں رکوع کے اختتام تک چلتی ہے اور اس کا زمانہ پہلی تقریر سے متصل ہی معلوم ہوتا ہے۔ چوتھی تقریر 13ویں رکوع سے ختم سورت تک جنگ احد کے بارے میں نازل ہوئی۔ خطاب اور مباحث، ان مختلف تقریروں کو ملا کر جو چیز ایک مسلسل مضمون بناتی ہے وہ مقصد، مدعا اور مرکزی مضمون کی یکسانیت ہے۔ سورت کا خطاب خصوصیات کے ساتھ 2 گروہ کی طرف ہے، ایک اہلی کتاب یہود و نصارہ، دوسرے وہ جو لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ پہلے گروہ کو اسی راز پر مزید تبلیغ کی گئی جس کا سلسلہ سورہ بقرہ میں شروع کیا گیا تھا۔ ان کی ابتدائی گمراہیوں اور اخلاقی خرابیوں پر تنبیہ کرتے ہوئے انہیں بتایا گیا کہ یہ رسول اور یہ قرآن اسی دین کی طرف بلا رہا ہے جس کی دعوت شروع سے تمام انبیاء نے دیتے ہوئے آئے اور جو فطرت اللہ کے مطابق ایک ہی دین حق ہے۔ اس دین کے سیدھا رستے سے ہٹا کر جو راہیں تم نے اختیار کی ہیں وہ خود ان کی کتابوں کی روح سے بھی صحیح نہیں جن کو تم کتب آسمانی تسلیم کرتے ہو، لہٰذا اس صداقت کو قبول کرو۔ جس کے صداقت ہونے سے تم خود بھی انکار نہیں کر سکتے۔ دوسرے گروہ کو جو اب بہترین امت ہونے کی حیثیت سے حق کا علمبردار اور دنیا کی اصلاح کا ذمہ دار بنایا جا چکا ہے، اسے اسی سلسلہ میں مزید ہدایت دی گئی ہے جو سورہ بقرہ میں شروع ہوا تھا۔ انہیں پچھلی امتوں کے مذہبی و اخلاقی زوال کو عبرت ناک نشان دکھا کر متنبہ کیا گیا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلنے سے بچیں۔ انہیں بتایا گیا کہ ایک مسلح جماعت ہونے کی حیثیت سے وہ کس طرح کام کریں اور ان اہل کتاب اور منافق مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں جو خدا کے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں ڈال رہے تھے۔ انہیں اپنی ان کمزوریوں کی اصلاح پر بھی متوجہ کیا گیا جن کا ظہور جنگ احد کے سلسلہ میں ہوا تھا۔ اس طرح یہ سورت نہ صرف آپ اپنے مختلف اجزاء میں مسلسل و مرتوب ہے بلکہ سورہ بقرہ کے ساتھ بھی اس کا ایسا قریبی تعلق نظر آتا ہے کہ بالکل اسی تطمینہ معلوم ہوتا ہے اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا فطرتی مقام سورہ بقرہ سے متصل ہے۔